مونٹسکو پہلے پولیٹیکل فلاسفر تھے جو اسٹیٹ کے یا گورنمنٹ کے جو تین مین آرگنس ہیں، یعنی لیجسلیچر، جوڈیشری اور ایگزیکٹو، ان کے پاورز کو سپریشن کی تھیوری دیا تھا. یعنی لیجسلیچر، جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے پاورز ایک دوسرے سے الگ ہونے چاہیے، یہ الگ لوگوں کے انڈر میں ہونا چاہیے، اور اگر یہ ایک ہی شخص کے انڈر میں آ جائے یا ایک ہی باڈی کے انڈر میں آ جائے تو اس سے لبرٹی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ان کے پاورز اور جو آفیسز ہیں یہ ایک دوسرے سے الگ ہونے چاہیے. یہ مونٹسکو کا کنسیپٹ تھا. مونٹسکو کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے نیسسری اور ایڈوکیٹ ڈگری آف لبرٹی ہر انڈیویجول کو مل جائے تو اس کے لیے ہم نے ایک مخصوص قسم کی ایک کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ چاہیے ہوگی. یعنی گورنمنٹ کی کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ایک ایسی اسپیشل ڈیزائن سے کرنا پڑے گا جس سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لبرٹی ہر کسی کو ملے تو اس طرح کا ڈیزائن ہمیں کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی کرنی ہوگی کہ ہر آرگن آف دی گورنمنٹ کے پاورز ایک دوسرے سے الگ ہو. کیونکہ لبرٹی لا کو ابائڈ کرنے میں، لا کے ماتحت رہنے سے ہو سکتی ہے، سبجوگیشن ٹو لا سے ہو سکتی ہے، نہ کہ یہ سبجوگیشن ٹو پرسن سے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بنانا ہے کہ جہاں پہ ایڈوکیٹ لبرٹی مل جائے، اور اس کے لیے ہمیں لبرٹی حاصل کرنے کے لیے لبرٹی کو ہم لا کے انڈر میں رکھیں نہ کہ لوگوں کے انڈر میں، تو یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں سپریشن آف پاورز کے ذریعے. تو یہ ہے کہ کسی کنٹری کے اندر لبرٹی اسی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ ایسی کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی جائے کہ ہر آرگن کے پاورز ایک دوسرے سے الگ کر دے اور ان کو لا کے انڈر میں لائے، نہ کہ کسی پرسن کے انڈر میں. لبرٹی پاسبل ہی نہیں ہے کسی کنٹری کے اندر جب تک ہم گورنمنٹ کے سارے آرگنز کو لا کے انڈر میں نہ لائے. یعنی لیجسلیچر، جوڈیشری اور ایگزیکٹو ان سب کو لا کے انڈر میں نہ لایا ہے تب تک لبرٹی کو انشور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ان کو لا کے انڈر میں تبھی ہی لایا جا سکتا ہے جب ان کے پاورز کو ایک دوسرے سے سپریٹ کر دیں. اب سپوز ہم نے پاورز کو سپریٹ نہیں کیا اور لیجسلیچر کو جوڈیشری کے انڈر میں رکھا یا لیجسلیچر کو ایگزیکٹو کے انڈر میں رکھا، تو اب ایگزیکٹو کے انڈر میں لیجسلیچر ہوگی تو لیجسلیچر فریلی کام نہیں کر سکے گی، اس کو ایگزیکٹو کے ماتحت رہنا پڑے گا. یعنی ایگزیکٹو اوور لیپ کر رہی ہوگی، جو لا بنا رہے ہیں اور جو لا ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہوگا، تو اس سے لا کی امپلیمنٹیشن اچھی طرح سے نہیں ہوگی اور وہ انڈر دی لا نہیں رہ سکیں گے. اب لیجسلیچر کو ایگزیکٹو کے انڈر میں لایا تو جب لیجسلیچر انڈر دی لا نہیں ہو گیا بلکہ انڈر دی ایگزیکٹو ہو گیا، جس کی وجہ سے لبرٹی نہیں مل سکے گی. اور یہ کہتا ہے کہ لبرٹی جو ہے نا یہ بل آف رائٹ سے نہیں بلکہ لبرٹی سپریشن آف پاور سے ملتی ہے. یعنی حقوق کا مسودے سے آزادی نہیں مل سکتی ہے. جسٹ ایک قانون بنا کے، ایک لا بنا کے لبرٹی حاصل نہیں کی جا سکتی. اگر ہمیں صحیح معنوں میں لبرٹی حاصل کرنا ہے تو ہمیں تمام آرگنز کے پاورز کو ایک دوسرے سے مکمل الگ کرنا پڑے گا. ہمیں جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے اور ایگزیکٹو کو جوڈیشری، ان تینوں کو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ رکھنا پڑے گا. تینوں کو لا کے انڈر میں رکھنا پڑے گا، ایک ہی شخص کے انڈر میں یا ایک ہی آفس کے انڈر میں نہیں رکھنا پڑے گا. یہ اس تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے انگلش کانسٹیٹیوشن کا مدد لیا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مونٹسکو نے سپریشن آف پاور کا جو کنسیپٹ دیا ہے، جو تھیوری دیا ہے، اس ونڈرفل ایکسپلینیشن اس کی کیا ہے، لیکن اس کے لیے سپورٹنگ میں جو برٹش کانسٹیٹیوشن کو یوز کیا ہے وہ بہت ہی ویک سٹڈی مونٹسکو کی ہمیں نظر آتی ہے. کیونکہ برٹش میں اوریجنلی سپریشن آف پاورز اتنے زیادہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہے. تھیوریٹیکلی سپریشن آف پاور ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے. کیونکہ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ
پرائم منسٹر جو کہ ہیڈ آف دی ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ ہیڈ آف دی اور لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہوتا ہے لیجسلیچر کے اندر. تو سیم آفس پرائم منسٹر کا وہ ہیڈ آف دی ایگزیکٹو بھی ہے، ہیڈ آف دی لیجسلیچر بھی ہے. تو ایگزیکٹلی کلیئرلی مطلب صحیح طریقے سے سپریشن آف پاور برٹش کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہے، لیکن اپنے اس تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے مونٹیسکو ایک ویل نون فرینچ فلاسفر نے برٹش تھیوری کو برٹش کانسٹیٹیوشن کو ایز اے سورس یوز کیا ہے. اب جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل لبرٹی پیس آف مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور پیس آف مائنڈ بیس کرتا ہے سینس آف سیکیورٹی پہ، اور سینس آف سیکیورٹی پاسبل ہے سپریشن آف پاورز کے ذریعے. تو اب دیکھو پولیٹیکل لبرٹی ڈیپینڈ کرے گی سپریشن آف پاورز پہ، کیونکہ پولیٹیکل لبرٹی ڈیپینڈ کرتی ہے پیس آف مائنڈ پہ بیس کرتی ہے، اور پیس آف مائنڈ بیس کرتی ہے سینس آف سیکیورٹی پہ، اور سینس آف سیکیورٹی بیس کرتی ہے سپریشن آف پاورز پہ. تو اسی لیے اگر ہم سپریشن آف پاورز کے ریورس چاہیں، یعنی پاورز کو یونائٹڈ رکھیں، ایک ہی آفس کے انڈر میں رکھیں، تو اس سے لبرٹی ڈسٹروائے ہو جائے گی. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.